السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جس کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی سرحدوں کی ہے، اس میں پاکستان بہترین مقامات کے حساب سے اپنے فیصلے لے رہا ہے، جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ان فیصلوں کے اثرات دورس ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی سرحدوں کی اگر بات کی جائے، جہاں پر ہندوستان ایک طرف تو دوسری طرف افغانستان کا ایک بڑا بارڈر، اور اس طویل بارڈر کے اوپر ہونے والی تبدیلیاں، جہاں پر ان تبدیلیوں کے براہ راست اثرات پاکستان پر ہمیں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے افغانستان کے ان معاملات کی جہاں پر حکومت سازی کے معاملات ہوں یا طالبان کے معاملات ہوں، وہاں پر امریکہ کی انٹری نے یہاں پر معاملات کو مزید گھمبیر کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان کے ساتھ ڈو مور کے مطالبات امریکہ نے کیے تو پاکستان کی جانب سے مزید کچھ اقدامات ہمیں نظر آئے، اور موجودہ صورتحال میں پاکستان نے نو مور کہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گوادر پورٹ پر جا کر وہاں پر انہوں نے افتتاح کیا سی پیک فیز 2 کا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی باؤنڈریز کو نہ صرف محفوظ کر رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی اب حفاظت کرتا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بات کریں، جہاں پر امریکہ موجود تھا اور امریکہ سمجھ رہا تھا کہ وہ فتح یاب ہو کر جائے گا یا یہاں پر موجود ایسے اڈے قائم کر لے گا جس سے وہ ایشیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو اس کی غلط فہمی اب دور ہو گئی، کیونکہ آج صبح کے وقت جو ہے وہ بلگرام ایئر بیس جو ہے امریکہ نے خاموشی کے ساتھ خالی کر دیا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے فوجی نکالنے کے بعد وہاں کے حکام کو بھی اطلاع نے دی۔ ہوائی اڈے کے جو کمانڈر تھے انہیں 2 گھنٹے بعد اس بات کی اطلاع ملی کہ امریکہ اس وقت اڈا خالی کر کے جا چکا ہے۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک جانب بھارت ہے اور ایک جانب افغانستان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، تو دونوں ایک بڑی سرحدیں ہیں جہاں پر پاکستان کو مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کیا اقدامات لے، کیونکہ ایک طرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسری طرف امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ پاکستان نے اس کا واضح جواب دیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پہ 2 بلاک میں دنیا تقسیم ہوتی جا رہی ہے، پہلے امریکہ اور روس سے، لیکن اس وقت امریکہ اور چائنا اس وقت 2 بلاک واضح نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان پہلے امریکہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی پالیسیز چینج ہوئی ہیں، اور چین کے ساتھ پاکستان نے جو اس کی اٹل دوستی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی بلاک کے اندر اگر ہم بات کریں تو ترکی، روس اور ساتھ ہی ساتھ ہم قطر کو دیکھتے ہیں، ایران کو دیکھتے ہیں، جو کہ اس دوسرے بلاک میں شامل ہوا ہے جو کہ چائنا کے ساتھ ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پر بھارت اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ امریکہ کا ساتھ ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان بلاکس کی تشکیل کے بعد پاکستان کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پاکستان افغانستان میں ہونے والی ان تبدیلیوں کا، جہاں پر افغانستان میں طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پر پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب شہزاد شیخ صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب عبید شاہ صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے اور بات کریں گے اس انٹرنیشنل سیاست کے بارے میں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے محمد علی راشد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے شہزاد شیخ صاحب سے۔ شہزاد صاحب، اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کچھ مشکلات کی طرف بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان تو مشکلات کا شکار ہے پچھلے تقریباً 20 سالوں سے، جب سے امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ 9/11 سے پہلے پاکستان کی ایک دوست حکومت افغانستان میں موجود تھی، جس کی وجہ سے کئی دہائیوں کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ وہ اس پریشانی سے آزاد تھا کہ اس کے بیک یارڈ کی طرف سے اس پر کوئی اٹیک نہ ہو، اور اپنی پوری قوت کو بھارت کی جانب موبلائز کر سکتا تھا۔ لیکن 9/11 کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ اس وقت کے حکمران جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا کہ امریکہ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ کابل کے اندر شمالی اتحاد کی، جو کہ کھل کے پرو انڈین تھا، اس کی حکومت نہیں بنے گی، اور کشمیر کے ایشو پہ اور میزائل ایٹمی ایشو کے اوپر اور اکنامی کے ایشو پہ امریکہ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ کہہ کے اس وقت کا مشہور زمانہ یو ٹرن لیا گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب مشرف صاحب نے کہا تو اس کے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا اور کابل کے اندر شمالی اتحاد کی حکومت بن گئی تھی۔ اور آج سے چند مہینے پہلے موجودہ ہمارے حکمران ہیں، سیاسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا
کہ امریکہ جب سے آ کے افغانستان میں بیٹھا ہے تو بھارت کو موقع ملا ہے وہاں پہ کئی کونسلیٹ بنا کر اور وہاں سے ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز کو اس نے انسیکیور کی ہے، تخریبی کارروائیاں کرائی ہیں، اور کلبھوشن یادیو ان میں سے ایک ہے. بالکل بالکل. تو اگر دیکھا جائے تو مشکلات کا سلسلہ تو تسلسل سے چل رہا ہے جب سے امریکہ اس خطے میں آیا. اب جو صورتحال ہے جس طرح سے اس وقت ہماری سیاسی اشرافیہ صورتحال کو پیش کری کہ امریکہ کے جانے سے ہمارے لیے مزید مسائل ہیں، کیونکہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ایک کوشش تھی امریکہ کی کہ کس طرح سے وہاں پہ قومی حکومت، اگر پاکستان کی زبان میں آسان ہے قومی حکومت بن جائے، یعنی کہ طالبان کو سیٹ اپ کا حصہ بنا دیا جائے جو امریکہ نے 20 سال سے بٹھایا ہوا ہے، وہ ابھی تک وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور یہ بات تقریباً واضح ہے کہ جو افغان حکومت ہوگی وہ امریکہ کے جانے کے بعد اس کا برقرار رہنا کافی زیادہ مشکل ہوگا. اور ایسی صورتحال کے اندر اگر پورا کا پورا افغانستان طالبان کے ہاتھ میں جاتا ہے تو ہمارے حکمران اس پکچر کو ایسے پیش کر جیسے پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. جبکہ اگر در حقیقت دیکھا جائے تو اگر وہاں پر دوبارہ سے ایک پاکستان دوست حکومت آتی ہے اور ایک ایسی حکومت آتی ہے جس کی پورے افغانستان کے اوپر ہٹ ہو تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر شاید آپشن ہوگا. لیکن اس وقت امریکہ نے یہ کہا ہے کہ انہیں کوئی ایسی حکومت قابل قبول نہیں ہے جو کہ الیکشن کے بغیر ہے. دیکھیں امریکہ نے جو اپنی پہلی حکومت جب کابل میں بٹھائی تھی بون ایگریمنٹ کے بعد، وہ کون سے الیکشن کے ذریعے سے آئی تھی؟ انہوں نے بھی طاقت کے زور پہ حکومت کو آ کے ہٹا کے اور طاقت کے زور پہ ایک دوسری حکومت بٹھائی تھی. امریکہ کا اصل میں ایک ہی ہدف ہے، کوئی بھی سیٹ اپ ہو، اگر وہ سیٹ اپ اس کے مفادات کی نگہبانی کرتا ہے تو امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا یقیناً اگر کابل میں جو اس وقت حکومت برقرار رہتی ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ وہ امریکہ کی مفادات کی نگہبانی پوری کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر دوسری صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ وہ حکومت سسٹین نہ کر سکے، گر جائے اور وہاں پہ طالبان آ جاتے ہیں، تو آلدو کہ ابھی تک جو طالبان کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مستقبل میں اپنے علاقے کو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم دنیا کے ساتھ دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر امریکہ جو ان سے اس وقت اگر ڈیمانڈ کرے گا جب وہ حکومت میں ہوں گے، تو اگر تو وہ ڈیمانڈس کو پورا کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو امریکہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. اگر وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی، جس کی ایک جھلک شاید ابھی سے دکھائی جا رہی ہے. جیسے آج ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ تورخم بارڈر کو بند کر دیا گیا، اگرچہ وہ NCOC نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے حکمران کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی اور مہاجرین کا یہاں پہ آنے لگا تو ہم فوراً بارڈرز کو سیل کر دیں گے. تو یہ جو سٹیپ ہوگا اس وقت کی جو بھی پھر افغان حکومت ہوگی اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. عبید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان جو ہیں اس وقت بڑے حصے پہ قابض ہو بھی چکے ہیں، طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان تو افغانستان کے حوالے سے پچھلے کچھ 30 سالوں سے ہی چیلنجز سے نبرد آزما ہے. روس کی جو افغانستان پر جو ہے وہ جارحیت تھی، وہ اس کے دوران کولڈ وار، پھر امریکہ کا ایک دم کولڈ وار سے ہاتھ نکال لینا، طالبان کا قیام، سارا لوگ طالبان کو پاکستان کا بیوی بھی کہتے رہے انٹرنیشنلی ویسٹرن میڈیا میں کہ پاکستان نے یہ بنائے، ان کو پروان چڑھایا، یہ کیا. مگر پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا. طالبان کے طرز پہ پاکستان میں بھی تحریک طالبان پاکستان بن گئی تھی، بے تحاشا دہشت گردی ہوئی اور 30 لاکھ مہاجرین تو پاکستان نے بھگتے ہی اپنی اکانومی پر بہت بڑا بوجھ بھگتا. اب جو صورتحال ہے اس میں بھی ظاہر ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ مہاجرین جو ہے وہ ان کا انفلکس ہوگا، وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کریں گے، آئیں گے. اور بارڈر بند کیا گیا ہے، فینسنگ وہاں لگا دی گئی. 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد سے بارڈر پہ فینسنگ کا کام شروع کر دیا گیا تھا اور تقریباً 90% ایریا پہ فینسنگ کر دی گئی ہے. مگر لاکھوں آدمی اگر جمع ہو جائیں گے اور انہیں زبردستی وہ کسی نہ کسی صورت ظاہر داخل ہوں گے اور ان کو ان کی میزبانی کرنا، ان کو رکھنا، اس کا اکانومی پر بھی بہت بڑا بوجھ ہے اور داخلی امور بھی کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور امریکہ جس طرح ہاتھ چھڑا کر بھاگا ہے، اس سے کوئی امکان نہیں کہ امریکہ اس معاملے میں کوئی مدد کرے گا، کوئی فنڈز دے گا، کچھ کرے گا. امریکہ نے قطر میں اپنا بیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم قطر میں ایک بیس بنائیں گے جہاں سے ہم افغانستان کے امور پر نظر رکھیں گے. لیکن امریکہ اتنی خاموشی سے بھاگا ہے. انہوں نے 11 سپٹمبر کی جو بائیڈن نے ڈیٹ دی تھی، مارچ میں انہوں نے آخری معاہدہ کیا تھا طالبان سے جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ
کہ طالبان جو ہے وہ امریکی مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے اور ان پہ سیکیورٹی فورسز پر حملے نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے اپریل میں اناؤنس کیا کہ ہم 11 سپٹمبر تک مکمل انخلا کریں گے, لیکن وہ ابھی سے ہی اس سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے نکل جائیں. اچھا, امریکہ جو ہے اس سے پاکستان کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کے بھی اثرات پاکستان پہ پڑیں گے؟ پاکستان کو تو انوالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. پاکستان نے زبردستی اپنا رول اس میں مانگا اور کچھ پلے کیا, ورنہ پاکستان کو تو وہ بائی پاس, یہاں تک کہ جو افغان گورنمنٹ ہے موجودہ اشرف غنی صاحب کی, ان تک نے شکوہ کیا کہ طالبان سے آپ مذاکرات کرتے رہے در پردہ اور خاموشی سے بات کرتے رہے, آپ نے ہمیں بھی آن بورڈ نہیں لیا, ہمیں بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا, ہمیں نہیں بتایا. تو امریکہ دیکھیں, جب امریکہ ایک بڑا گھاگ اور بڑا لومڑی جیسا مزاج رکھتا ہے, جب اسے نظر آتا ہے کہ نکلنا ہے صورتحال سے تو وہ کسی کے مفاد کی پرواہ نہیں کرتا. اسے پولیٹیکل سلوشن سے زیادہ ملٹری سلوشن ریکوائر تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ ہم فوجی اپنے تحفظات جو ہے وہ اپنے آپ بچا لیں. سیاسی طور پر جو بھی ہوتا رہے اس خطے میں, پہلے یہ بہت شکوہ ہوا ہے جب کولڈ وار سے امریکہ نے ہاتھ نکالا افغان روس کے ٹوٹنے کے بعد, تو بہت لوگوں نے, پوری دنیا نے یہی کہا کہ امریکہ بڑا مفاد پرست ہے اور وہ لوگوں کو دھکیل کے منہ موڑ لیتا ہے. امریکہ نے بڑی ایشورنسز دی کہ نہیں جی اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, ہم نہیں دیں گے. 2.2 ٹریلین ان کا خرچ ہوا. ان کی تو وار اکانومی ہے. امریکہ دیکھیں پوری معیشت جو ہے وہ جنگ کر کے چلاتا ہے. اس کا خیال ہے, امریکہ میں ایسے دماغ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو اور GDP کو بڑھانے کے لیے, ایڈیشن کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنگ میں انگیج رہیں تو اچھا ہے. تو وہ 2.2 ٹریلین انہوں نے 20 سالوں میں افغانستان میں خرچ کیا ہے. تو پتہ نہیں افغانستان سے کیا کچھ لے گا, اس کی تو ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں, نہ امریکہ ریلیز کرتا ہے, نہ باضابطہ طور پر بتائی جاتی ہے. صرف بلک کے جو صحرا ہیں ان میں انہوں نے 1.8 ٹریلین بیرل کا جو ہے تیل کا ریزرو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا 2010 میں, خود ہی آفیشیلی ڈکلیئر کیا تھا. تو اس طرح اب یہ تو آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے دیا کیا وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ بتاتے ہیں, لیا کیا وہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن وہ ایسا ہے امریکہ کہ وہ ہمیشہ ہاتھ چھوڑا کر بھاگ لیتا ہے. بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں اسے وہ بوجھ سمجھتا ہے اور وہ بوجھ منتقل کر دیتا ہے انہی پر جو اس کے اتحادی ہوتے ہیں. پاکستان پر اب یہ بوجھ بہت زبردست طریقے سے منتقل ہونے والا ہے. تقریباً 33% ایریا پہ افغانستان کا قبضہ, ان کا طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور آج بھی لڑائی جاری ہے. یہاں تک کہ بگرام ایئر بیس پہ جو خالی ہوا ہے وہاں لوگوں نے گھس کے لوٹ مار کی ہے. جو سامان وہ چھوڑ گئے ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں سے جا کے لوگوں نے لوٹا ہے. تو اب وہاں اتنی انسٹیبلٹی ہے. افغان فورسز کے لوگ ازبکستان اور دوسری بارڈری نیبرنگ ایریاز کی طرف بھاگے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری لڑائی جاری ہے, ہم سینکڑوں طالبان روز مار رہے ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ ہلمند وغیرہ کے آس پاس کے جو صوبے ہیں ان میں صرف 10 طالبان گئے اور لوگوں نے ان کا ویلکم کیا اور انہوں نے پورا کنٹرول سنبھال لیا صوبے کا. تو اب پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے بہت اچھی ترجیحات اپنی ان کا تعین کیا ہے. حالانکہ باضابطہ طور پر کوئی ایئر بیسز پاکستان سے مانگے نہیں گئے, ہوائی اڈے, لیکن انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم امن میں امریکہ کے ساتھ ہیں, جنگ میں نہیں ہیں. ہم اپنی فضائی حدود یا اپنی زمین استعمال ہونے نہیں دیں گے افغانستان کے خلاف. ساتھ میں ایک اور بات بڑی اہم ہے جو شاید اب بدلتی بھی پالیسی ہے اور یہ کنٹینیو ہونی چاہیے. ہم کو بطور ایک عام شہری اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. حالانکہ اولدو ہمارا اس میں زیادہ رول نہیں ہوتا, یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کی عوام کے ساتھ ہیں. عوام کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام طالبان کو ویلکم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیٹ اٹ دیر بھی طالبان کریں حکومت, کوئی حرج نہیں. اگر عوام پسند کر رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اگر جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو ٹوٹے پھوٹے انتخابات سے وجود میں آئی ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ کس کی طرف ہے, کیا طالبان کی طرف یا حکومت کی طرف؟ دیکھیے طالبان یا اس سے پہلے جو سوویت یونین کے خلاف جہاد چل رہا تھا تو جو گوریلا وارفیئر ہوتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اسے لوکل پاپولیشن کی سپورٹ نہ ہو. کیونکہ لوکل پاپولیشن ہی ہوتی ہے جو ان کو کور دیتی ہے, ان کو چھپنے کی جگہ دیتی ہے, ان کی خوراک کی ضروریات, اسلحہ وغیرہ سب وہیں سے دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یقیناً طالبان کی جو کنٹری سائڈز ہیں افغانستان کی اس کے اندر کافی زبردست حمایت موجود ہے. لیکن جو بڑے شہر ہیں خصوصاً کابل, وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی سیاسی حمایت اتنی موجود نہیں ہے. اور لیکن جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ جنرلی جو کابل شہر جیسے بڑے شہروں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے یورپی ممالک کا یا امریکہ کا رخ کر رہے ہیں. اور بات ایک یہ ہے کہ اگر آخر میں کسی بھی قوت کا جب کابل کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے
تو وہ پھر پورے افغانستان کے اوپر اس کا قبضہ تسلیم کر لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر طالبان مستقبل میں آتے ہیں تو ان کے لیے شہری علاقوں کی جو رائے ہوگی اس کو اپنے حق میں تبدیل کرنا شاید ایک تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے یہیں سے. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز. جناب پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے علی راشد صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن بات کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے. شہزاد صاحب بات کر رہے تھے امریکہ کی بدحواسی اور طالبان کے حوالے سے. سر اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. لیکن بات یہ کہ افغان طالبان کو کیا ریزسٹنس فیس ہوتی ہے افغانستان میں، یہ ہماری شاید اتنا اہم بات نہیں ہے. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی رہی ہوئی ہے. یعنی کہ ہم جب 9/11 سے پہلے افغان جو حکومت تھی ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے تھے، اور جو دنیا میں 2-3 ممالک تھے جنہوں نے اس حکومت کو تسلیم کیا تو ان میں سے ایک پاکستان تھا. لیکن جب امریکہ نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس پہ قبضہ کرنا ہے، تو ہم نے اپنے ہی جس کو ہم اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے ہم نے اسی کو سرنڈر کر دیا. پھر جب امریکہ نے کہا کہ جی وہاں پہ 2 سال بعد ریزسٹنس کھڑی ہو گئی تو امریکہ نے کہا اس ریزسٹنس کو سپورٹ آپ کے قبائلی علاقوں سے مل رہی ہے. تو وہ قبائلی علاقے جن کو ہم اپنا بیس سمجھتے تھے افغانستان کے حوالے سے، ہم نے اس کو ایک ایک کر کے تمام قبائلی علاقوں کو رون ڈالا. پھر جب امریکہ نے دیکھا ٹرمپ کے آنے سے پہلے کہ وہ افغانستان میں جنگ جیت نہیں سکتا تو ان کا اب ہمیں مذاکرات کرنے، تو پھر ہمارے حکمران نے کہا کہ ہم آپ کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ سب کو چھوڑ چھوڑ کے اچانک بھاگ رہا ہے، تو میں 2 دن پہلے محیط یوسف صاحب جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ایک ٹی وی کے چینل شو میں یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی کوشش کی امریکہ کے لیے کہ ان کو سیاسی کسی حل پہ پہنچا دیں طالبان کے ساتھ، اور اب وہ اچانک یہاں سے جا رہا ہے. تو یعنی کہ بدحواسی اصل میں ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ ہماری اپنی کیا پالیسی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ سے آئیں گے. اس وقت محمد علی راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا شکریہ جناب. یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو انٹرنیشنل سیاست ہے اس کے حوالے سے اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے حساب سے جو کردار پی ٹی آئی کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ تو بالکل ہی نہیں کر رہی ہے. انٹرنیشنلی وہ کیا کریں گی وہ نیشنلی نہیں کر رہی ہے. اب دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی باریکی سے نگاہ انٹرنیشنل جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ پاکستان پہ ہوتی ہے کہ جی ان کے انٹرنل معاملات کیا چل رہے ہیں انٹرنیشنل ایشوز پہ. مطلب کہ آپ کی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پارلیمنٹ ہو گئی جو سپریم ہوتی ہے، جو ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ اور اپوزیشن کو تو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، یا ہماری فورن پالیسی یا ہماری انٹرنل کیا پلاننگ ہے، دیٹ واٹ ڈو وی پلان ٹو ڈو. تو یہ کریڈٹ تو پہلی چیز پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ ریکویسٹ کی کہ جی جو یہ حساس سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو ایک آ کے ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے پارلیمنٹ کو کہ بھائی واٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ آن، دیٹ وی شوڈ نو دیٹ آل دی اسٹیک ہولڈرز شوڈ بی آن دا سیم پیج. جی کہ ہم بیکاز ایک میسج دنیا کو دینا ضروری ہے کہ جی ہمارے لاکھ اپوزیشن یا اپنے دوسری چیزوں پہ وی مائٹ ناٹ بی ہماری ہوں ایشوز، مگر جہاں نیشنل سیکیورٹی آتی ہے ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، ہم ایک ساتھ ہیں اور وی آر یونائٹڈ. یہ میسج ہمیں انٹرنیشنل جو لوگ ہیں باہر کے ان کو دینا تھا. تو یہ ہماری ریکویسٹ پہ یہ ایک بریفنگ جو ہے سیٹ کی گئی جس پہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آئی ایس آئی کا بھی اور جتنی بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ ایک بریفنگ ان کیمرہ رکھی گئی پارلیمنٹ کے لیے تو جو چیف ایگزیکٹو ہے ایک ملک کا، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہی واز مسنگ فرام دیٹ بریفنگ. تو یہ واٹ کائنڈ آف میسج آر وی گیونگ ٹو دی انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر از ناٹ دیئر اینڈ وی آر ناٹ آن دا سیم پیج. سو دس واز ویری ایک ہمارے لیے بڑا ایشو تھا کہ جی پرائم منسٹر نے وہ بریفنگ کیوں نہیں اٹینڈ کی، جبکہ وہ 2 گھنٹے بریفنگ چلی. جنرل فیض نے بہت زبردست قسم کی بریفنگ دی اور سوال جواب بھی ہوئے ہیں. ایوری بڈی واز ویری
satisfied with the plan of the Pakistan Army and the national security हमारी agencies हैं, but PTI की government की अगर आप सवाल मुझसे करते हैं तो no, of course not, we are not सर happy जहाँ पे हम with कौमी the सलामती के इजलास की बात कर रहे हैं तो उस इजलास के बाद हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो सी पैक फेज़ 2 है उसको उन्होंने इनोग्रेट भी किया और गवादर में नजर आया हमें। नहीं तो ग्वादर में नजर आने से सर इसका मतलब उन्होंने ये जस्टिस दे दिया कि हम अमेरिका के बजाय इस वक्त चाइना की तरफ जो है वो ज्यादा हमारा रुख है। नहीं तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट एप्पल एंड ऑरेंजेस, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात कुछ और कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, आप कह रहे हैं वो ग्वादर में मौजूद थे। मैं ये आई एम नॉट सेइंग कि जी चाइना से अच्छे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, वी शुड बी विद चाइना, ग्वादर का भी होना चाहिए, सीपैक भी होना चाहिए और भरपूर होना चाहिए। सर क्या वजह हो सकती है कि खान साहब जो है वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए? उन्होंने अपनी रीजन जो बताई वो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे मैं नहीं आऊं तो मैं इसलिए नहीं आया। तो शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं अगर आप सिर्फ वही करेंगे तो ये तो बड़ा मुझे बचकाना था, कोई एक्सक्यूज लगी है कि यू नो ये आई थिंक यूर अ स्टेट्समैन, थोड़ी मेच्योरिटी का आपको यू नो यू शुड शो सम मेच्योरिटी सम क्लास। व्हाट शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि मैं नहीं आऊं तो मैं इसलिए नहीं आया ब्रीफिंग में? व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज इज दैट? फवाद चौधरी साहब ने ये रीजन दी, जो इनके जो स्पीकर हैं वो भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें कि वो क्यों नहीं आए खान साहब। अमीन वो शहबाज शरीफ के कहने पे चलते हैं वो। अच्छा सर ये बताएं कि चाहे खान साहब ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया या नहीं लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है वो किस तरह से इसको फेस करेगा? देखें उसमें यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वी नीड टू सिट डाउन टुगेदर। अब हमें एक ब्रीफिंग मिल चुकी है कि वेयर वी स्टैंड। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हों चाहे हुकूमत की पार्टीज हों, सबको अब पता चल चुका है कि वेयर वी स्टैंड। अब नाउ वी नीड टू हैव मोर ऑफ दीज मीटिंग्स जहां थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, सब अपने आइडिया शेयर कर सके एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड एज अ टीम। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम ऑपोजिशन पार्टीज हों या हुकूमती पार्टीज हों, एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पार्ट ऑफ, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमारा सबसे पहले इंटरेस्ट पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। तो वी नीड टू ऑल सिट टुगेदर एंड सेट असाइड आवर डिफरेंसेस टू वर्क फॉर पाकिस्तान। और ये नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा इस्माइल राहुल साहब ने एक खदशे का इजहार किया कि अगर इस तरह के मामला बनते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से लोग हिजरत करेंगे और सिंध पे ज्यादा बोझ पड़ता है, तो उन्होंने पहले से अपने खदशे का इजहार कर दिया है। बिल्कुल, और नहीं ये मैं इनसे यहाँ इत्तेफाक करता हूँ। वी ऑलरेडी हैव 3 मिलियन अफगानी रेफ्यूजीज। अगर ये करेंगे तो हिजरत क्यों करेंगे? आई थिंक अगर वहां जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, आर्मी ट्रूप्स विड्रॉ कर रही हैं, तो आपको तो उल्टा जो ऑलरेडी 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज यहाँ हैं जो आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बर्डन बने हुए हैं, इट्स अबाउट टू सेंड देम होम। इट्स अबाउट टाइम कि आप उनको वापस घर भेजें कि वहां वॉर खत्म हो गई है, जो वहां वॉर थी वहां की ट्रूप्स जो है विड्रॉ कर रहे हैं, जिस वजह से आप छोड़ के वहां से आए थी कि वहां जंग हो रही है, अब वहां जंग नहीं हो रही है, वहां ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, वहां बात सेटल हो गई है, वहां पीस हो गई है, तो इट्स अबाउट टाइम यू शुड गो बैक। आई थिंक उनको वापस भेजने का टाइम आ गया। और लोग क्यों आएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। इस वजह से क्योंकि इनकला के बाद अमेरिका के वहां पर एक खदशा पैदा हुआ है कि खाना जंगी हो सकती है। अब देखिए वो विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट, अगर होती है नहीं होती है, मगर फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट द वॉर इज ओवर, द ट्रूप्स आर विड्रॉइंग एंड यूएस वहां से निकल रहा है। तो आई थिंक वो यूएस की प्रेजेंस की वजह से, और वहां 2 पार्टीज जो क्लैशेस चल रहे थे, खाना जंगी तो पहले हो रही थी ना, उस वजह से तो वो आए थे। अब तो जहां जिन ग्रुप्स में खाना जंगी हो रही थी वो तो विड्रॉ उनमें से एक पार्टी करके जा रही है। अब तो पीस की तरफ चीजें होंगी और हम तो खैर चाहते हैं, उम्मीद कर रखते हैं कि उस तरफ चीजें जाएंगी। तो मेरी जाती राय में तो आई डोंट थिंक वहां से मोर लोग या माइग्रेंट इमिग्रेशन करके या हिजरत करके आएंगे। आई थिंक इन फैक्ट जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है 3 मिलियन, इट्स अबाउट टाइम वी सेंड देम बैक होम। ये हो चुका, जो वहां की जंग थी खत्म हो चुकी है, यूएस ट्रूप्स आर विड्रॉइंग, नाउ इट्स अबाउट टाइम यू गाइस गो बैक होम। ठीक है। अच्छा हम बात करेंगे उबैद शाह साहब से। उबैद शाह, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक तरह से सामने आ रहा है, तो क्या हम इंटरनेशनली इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद अंदरून खाना कुछ इंतशार का शिकार नजर आ रहे हैं? हाँ, अली राशिद साहब ने ठीक कहा, उन्होंने निशानदेही की कि वज़ीर आज़म उस ब्रीफिंग में नहीं आए। हालांकि ये एक हसास मामला था, नाजुक मामला था और पूरी क़यादत को एक ही सफ़े पर दिखाई देना चाहिए था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब शायद इस तरह घुलना मिलना और बैठना पसंद नहीं करते अपोजिशन लीडर्स के साथ, और उनका एक डिस्टेंस है, एक उसूली तौर पर उनका एक इख्तलाफ है, वो किसी
مطلب یک جنبش قلم سارے کے سارے ان کی نظر میں ایک ہی جیسے ہیں، تو ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے. اور اپوزیشن میں سے بھی کچھ یہ بات سامنے آئی ہے میڈیا میں کہ اپوزیشن میں سے کچھ مرکزی لیڈران نے یہ پیغام دیا تھا کہ وزیر اعظم نہ ہوں، ہم ہوں اور سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، ہم کھل کے بات کر سکیں، ہمیں ان کے غیر موجودگی میں بات کرنا کمفرٹیبل لگتا ہے. شاید اس لیے وہ نہیں تھے. بہتر یہی تھا کہ یہ سارے ایک پوری سیاسی قیادت ایک ہی صفحے پر ہوتی، ایک ہی ساتھ ایک موقف لیتی، ڈسکشن کرتی اور ایک رائے قائم کرتی. لیکن جہاں تک علی راشد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہاں افغانستان میں امن آئے گا اور کوئی آبادی کا انخلا اس طرف پاکستان کی طرف نہیں ہوگا یا مہاجرین نہیں آئیں گے، یہ کوئی رائے مناسب نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ پوری دنیا یہ خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ بہت زبردست خانہ جنگی افغانستان میں ہوگی، اور امریکہ کا انخلا جو ہے وہ امن کے لیے نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہم جا رہے ہیں، بلکہ امریکہ کے انخلا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک قوت زبردستی کا جبر کے ذریعے امن قائم رکھے ہوئے تھی وہ اب ہٹ رہی ہے، تو اب جو لڑائی ہوگی وہ کھل کے ہوگی. اب لڑائی میں کوئی تیسری قوت ایسی نہیں ہے جو اس کو روک سکے یا اس میں بیریئر کا کردار ادا کر سکے. پاکستان شدید خطرات سے دوچار ہے، بھارت بھی بہت شدید خطرات سے دوچار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بلینز کی ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ بڑے لمبے منصوبے لے کر آئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ بھارت میں بیٹھ کے افغانستان میں بیٹھ کے بھارت جو ہے پاکستان کو نیچا دکھا سکے گا، اس کے اپنے مفادات کو عزائم کو پورا کر سکے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. طالبان کا تو جھکاؤ بھارت کی طرف نہیں ہے اور بھارت کو بہت ہی زبردست قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ سارے مالی نقصانات ہوں گے. اسٹریٹجک لاس جو ہے پاکستان کو ہوگا. پاکستان پر جو نہ صرف معاشی بوجھ ہوگا بلکہ داخلی بوجھ بھی ہوگا. پاکستان کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ساری سیاسی قیادت کو ایک صفحے پر ہونا چاہیے، سب کو آپس میں اچھا ڈسکشن کرنا چاہیے اور ایک مضبوط پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو بھرپور طریقے سے بیک اپ دینا چاہیے تاکہ ہم اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں. ٹھیک. اچھا شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو افغان کے اگر وہ آتے ہیں جو خانہ بدوش کہہ لیں یا پناہ گزین کہہ لیں، تو اگر ان کا رخ جو ہے وہ سندھ کی طرف ہوتا ہے اور یہاں پر بارڈرز کو سیل کیا جاتا ہے تو یہ مناسب عمل رہے گا؟ کہ یہ اصل یہ ڈسکشن میرے حساب سے کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس حوالے سے کافی ایکسپیرینسڈ ہے مہاجرین کے حوالے سے. آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ تہران کے کوئی وفد بھیجا ہے کہ وہ ایرانین ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اصل ڈسکشن نہیں ہے. ڈسکشن یہ ہے کہ ایسا ہوگا کیوں. ہماری جو اب تک کی پچھلے 30 سال سے 40 سال سے جو پالیسیز ہیں وہ اگر میں کھل کے کہوں تو اصل میں وہ پرو امریکن ہے. ابھی بھی یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے امریکہ کیمپ چھوڑ دیا اور چائنا کا کیمپ لے لیا. اگر میں ایک لمحے مان بھی لوں سر اینٹی امریکن ہم برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر میں تھوڑی دیر مان بھی لوں تو ٹھیک ہے، ایک استعماری طاقت کو چھوڑ کر میں دوسری استعماری طاقت کے ہاتھ میں ہم اپنی قسمت کے فیصلے دینے جا رہے ہیں. اور اگر ریالٹی میں دیکھیں تو ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کہ پچھلے ابھی 28 جون کو بلومبرگ نے ایک سٹوری دی کہ انڈیا نے 50,000 اپنی فورسز اضافی لداخ کے اندر چائنا کی بارڈر میں موو کی ہے، اور اس کا پچھلے ایک سال کے اندر انڈین ٹروپس کی میں وہاں پہ 40% اضافہ ہوا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کشمیر میں اپ رائزنگ تحریک مزاحمت عروج کے اوپر ہے اور 5 اگست 2019 کے بھارتی فیصلے کے بعد جب اس نے مقبوضہ کشمیر کو زبردستی بھارت میں ضم کر لیا تو بظاہر حکومت پاکستان بڑا ایک اگریسو اس نے پوسچر اختیار کیا ہوا ہے مودی کے خلاف، انڈیا کے خلاف. لیکن کسی نے سوال کیا یہاں پہ کہ انڈیا اور مودی کو کس نے ایشورنس دی، کس نے کانفیڈنس دیا کہ جب کہ پاکستان کے بارڈر پہ آزاد مقبوضہ کشمیر کے اوپر اتنی شدید صورتحال ہو اور وہ آسانی سے اپنی فورسز کو چائنا کے بارڈر پہ لے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے میسیجز دیے. ہم نے سب سے پہلے میسیج کیا دیا کہ اس سال کے شروع میں جب جو سیز فائر تھا 2002 یا 2003 کا مشرف کے دور کا، ہم نے جب انڈیا نے ریکویسٹ کی تجدید، ہم نے فوراً اس کو تجدید کر دی. یعنی کہ اس وقت تو ہمارے پاس زیادہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنا زیادہ ایکٹیو رول پلے کر سکتے تھے. انڈیا 2 فرنٹس پر لڑ نہیں سکتا. اسی طرح سے افغانستان کے اوپر حوالے سے اگر آپ دیکھیں، امریکہ جب سے ٹرمپ آیا تو اوپنلی کرتا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں، طالبان کو مجبور کریں کہ وہ آ کے مذاکراتی میں سے بیٹھیں. ہمارے حکمرانوں نے اس دوران امریکہ سے کیا حاصل کیا؟ صرف یہ کہ جب جولائی 2019 میں جب ہماری عمران خان صاحب امریکہ گئے اور واپس آئے اور ابھی تھوڑی دیر پھر فوٹیج چل رہی تھی کیسے ان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ استقبال کیا گیا جیسے پتہ نہیں مقبوضہ کشمیر حاصل کر کے آ گئے ہیں، اور اس کے ایک ہفتے بعد جو ہے وہ انڈیا اعلان کر دیتا ہے مقبوضہ کشمیر ضم کرنے کا. تو پریکٹیکلی ہم دیکھیں کہ اس وقت کی پچھلے 4-5 سال سے جو آپ کی سیاسی فوجی قیادت ہے اس نے امریکہ سے کوئی بارگین تک نہیں کی. جو امریکہ کہتا رہا وہ آپ کرتے رہے. تو مجھے تو بالکل ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے امریکہ کا کیمپ چھوڑ دیا یا چائنا کا کیمپ لے لیے. ابھی تک
پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بالکل امریکن پالیسی سے ان لائن نظر آ رہی ہے. یہ سب سے الارمنگ بات ہے, اس پہ یہاں پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ کس نے انڈیا کو یہ کانفیڈنس دیا کہ وہ اس صورتحال میں اپنی فورسز کو پاکستان لائن آف کنٹرول مقبوضہ سے ہٹا کے لداخ کے اندر موو کر رہا ہے. اچھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو کافی ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے جو بھی اقدامات کیے, اگر وہ پاکستان میں لاہور واقعہ دیکھیں جس کے تانے بانے بھارت سے مل رہے تھے, یا دیگر جو اس طرح کے معاملات وہ کرتا ہوا نظر آیا, وہاں پہ اس کو منہ کی کھانی پڑی. رافیل جو طیارے انہوں نے خریدے اس میں کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, تو اس وقت بھارت تو ذلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے, اگر آپ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ ذلیل ہو رہا ہے تو اس سے تو بڑا ذلیل امریکہ ہو گیا کہ سپر پاور ہے لیکن وہ افغانستان سے 20 سال بعد ناکام ہو کے جا رہا ہے. دیکھیں, بڑی طاقتوں کے لیے یہ کوئی ذلت کے یہ معیار نہیں ہوتے, ان کے اپنے اسٹریٹجک اکنامک مفادات ہیں. بھارت کو امریکہ نے جو رول دیا ہوا اس خطے کے اندر ایشیا پیوٹ پالیسی کے نام پہ جو اوباما کے دور میں آئی تھی, جس کے تحت ایک کوارٹریٹ بنایا گیا ہوا ہے جس کے اندر انڈیا ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے اور امریکہ ہے. اس کے اندر انڈیا نے ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے چائنا کی پاور کو کنٹین کرنے کے لیے, اور انڈیا وہ کردار ادا کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ یقین دہانی نہ ہو جائے کہ پاکستان کی سائڈ سے اس کے خلاف کوئی اگریسو ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو میرا تو یہی تو سوال ہے کہ جس وقت امریکہ, اور یہ جب ذہن میں رکھے انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اسٹیٹڈ پالیسی ہے, پاکستان کو امریکہ نے صرف اپنا وارنٹ بیسڈ ٹیرر, سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے رکھا ہوا تھا. اور ابھی جب 3-4 مہینے پہلے محی یوسف صاحب جو امریکن ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملے تھے, بڑی لمبی چوڑی لسٹ گئے تھے کہ ہم آپ سے اس شعبے کے اندر تعلقات چاہتے ہیں, انہوں نے اس میں کوئی گھاس نہیں, ان کا بس یہ اسی حد تک ہے, اور اس کے اندر بھی سب کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے متھے مار کے جا رہے ہیں. تو میرا تو سمپل سیریس کنسرن ہے کہ مجھے کوئی ایسی کنسنٹریٹڈ تھنکنگ نہ پچھلے 3-4 سالوں میں نظر آئی ہے نہ آئندہ, بلکہ صرف یہی نظر آ رہا ہے جیسے 90s کے اندر امریکہ جو ہے جب سوویت یونین کے بعد افغانستان کو چھوڑ گیا تھا اور پاکستان کے حوالے کر دے گا, آپ خود دیکھیں ہم آپ کو تھوڑی سی پیچھے سپورٹ کر دیں گے, ابھی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی بنتی نظر آ رہی ہے. اچھا عبید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر, یہ لداخ کا معاملہ ہو, گلگت کے آس پاس کا معاملہ, اسی پہ خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ اس وقت رول پلے کر رہا ہے, تو یہاں پر جو اس وقت چھیڑخانی کر رہا ہے اس وقت بھارت, اس کو کس طرح سے روکنے میں کامیاب ہوگا؟ نہیں, بھارت کے تو عزائم آپ ہمارے سامنے کھلے ہیں, ہم کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے. اور ہمارا پڑوس, اگر دونوں بارڈر پڑوس کے مشرقی بھی اور مغربی, انڈیا کی طرف بھی اور افغانستان کی طرف بھی اگر پرامن ہوں اور ہمارے دشمن نہ صرف وہاں سرگرم نہ ہوں, تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں, بہت اچھے حالات کی طرف جا سکتے ہیں. مگر بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں پاتا. مغربی بارڈر پہ جو چائنا, یہ بھارت ہے, اس کے خلاف ایک مزاحمت میں چائنا ہماری مدد کرتا ہے. کئی دفعہ چائنا نے معاملات کو ویٹو کیا جو انڈیا سلامتی کونسل میں لے کر آیا, اور ہمیں کوئی تحفظ ملا. ابھی بھی ہم پر مختلف تلواریں لٹکی ہوئی ہیں, FATF سمیت اور بھی مختلف چیزوں کی. تو اب یہ ہے کہ پاکستان, دیکھیں, اگر پاکستان سمجھداری سے ایکٹ کرے گا, صحیح سے بیہیو کرے گا, اور افغانستان میں امریکہ کی پالیسی کو زیادہ ٹو کرتے ہوئے اتنا آگے نہیں جائے گا جہاں وہ اپنے مفاد کو بھی نقصان پہنچانے پہ تل جائے, تو ہم یقیناً اس صورتحال سے اچھی طرح نبرد آزما ہو سکیں گے. اچھا, گرین لسٹ سے پاکستان کو نکلنے کے لیے کیا اقدامات مزید کرنے ہوں گے, کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان FATF سے نکل سکے؟ ہاں, وہ تو پاکستان نے تقریباً سبھی میچ کر لی جو ان کی باتیں تھیں. یہاں پہ ہنڈی کے حوالے کے نیٹ ورک جو ہے, ٹیرر فائنینسنگ جس کے ذریعے ہوتی تھی, اس کو بڑی طرح کریک کیا گیا ہے. تقریباً یہ کام بند ہو چکا ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں جن میں FATF کے مطالبے تھے, حافظ سعید صاحب کے اوپر فلاں معاملات, بارڈر کراس بارڈر ٹیررزم, در اندازی اور وغیرہ دوسری چیزیں, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پر پاکستان نے بہت اچھا رسپونڈ کیا. اور پاکستان نے تقریباً میرا خیال ہے 27 ان کے آبزرویشنز تھیں, جن میں سے 25 کو پاکستان نے میٹ کیا. لیکن یہ ایک سیاسی, ایک آدھی رہ گئی تھی 26 تک. مشکل ہے کہ وہ بعض باتیں کے ظاہر ہے ایسے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ کر دی جائیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر بڑا واضح موقف اختیار کیا اور بہت مناسب بات کی. انہوں نے کہا کہ FATF کوئی سیاسی فورم نہیں ہے, ٹیکنیکل فورم ہے, تو لیکن اس کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں بھارت کا اثر رسوخ ہے. بھارت اپنا دباؤ استعمال کر رہا ہے پاکستان کو کھدیرنے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کی فوجی قیادت اور سیاسی قیادت ایک ہی صفحے پر ہے, تو انہوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ ان نکات کو عمل درآمد کر کے اور اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ جلد پاکستان انٹرنیشنل گیم میں واپس ہوگا اور یہ FATF جیسی تلواریں جو ہے ہمارے سر سے ہٹ جائیں گی. اچھا, جو افغانستان میں جو ایک خانہ جنگی کی کیفیت کا ایک تاثر آ رہا ہے, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟
پاکستان کی خارجہ پالیسی تو سب سے سیف یہی ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ رہے. میں تو سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا, کیونکہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ رہنا وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے. امریکہ ایک مفاد پرست ملک ہے اور بالادستی کا خواہشمند ملک ہے, اور چائنا کے ساتھ رہنے میں ہمارا پھر بھی مفاد ہمیں سرب ہوتا رہا ہے, لیکن وہ بھی ہم کسی ایک حد تک, بھائی نے بہت اچھا کہا شہزاد صاحب نے, کہ ایک سامراج سے دوسرے سامراج تک کا سفر ہے. یہ بات نہیں کہ چائنا سامراج نہیں ہے, چائنا بھی ایک سامراج ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک درست بات ہے. اس وقت بات کریں گے علی راشد صاحب سے. علی راشد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ابھی بلاول صاحب کے جو دورہ امریکہ ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کی گئی کہ وہ شاید کہ اپنے کچھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے گئے ہیں, تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیچ میں پی ٹی آئی کو تو خیر شوق ہے ہر چیز کو وہ کانسپریسی تھیوری بنانے کی. ان کو بیچ میں ہمارے چیف منسٹر تھے, وہ بھی گئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے وہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. وہ گئے, واپس آئے, پھر سے اب ان کا جانے کا وہ پھر سے جا کے آ جائیں گے. تو بلاول صاحب بھی جو ہیں وہ اپنے ذاتی ایک پرسنل وزٹ پہ جا رہے ہیں. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا معاملات بہتر کریں گے؟ شہباز گل کہتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں رہا, پاکستان کافی بدل چکا ہے. شہباز گل تو بہت کچھ کہتے ہیں جو جن کا سر پیر کچھ نہیں ہوتا, تو اس پہ میں تجزیہ نہیں دینا چاہوں گا کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں. وہ تو سب کو پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, اور ان کو خود پتا نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو خیر, مگر اس میں کوئی صداقت یا حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خارجہ پالیسی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے علی راشد صاحب؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیے, خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے دیٹ وی شوڈ لک آؤٹ فار سیلف. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. ہم چائنا, ہمیں سب سے دیکھیں, ہمیں اگر چائنا سے بنا کے رکھنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یو ایس سے بگاڑیں. ہم یو ایس کے بھی ایلائے ہو سکتے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. ہمیں اب اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہم آلریڈی 70,000 جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں. ہمیں ویسے ہی بہت نقصان ماضی میں ہو چکا ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی لک آؤٹ فار آور سیلف اینڈ جسٹ سی کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. اور اٹس نتھنگ رانگ. وہ جیسے میرے کوئی بھائی, آئی کانٹ سی دا اسٹوڈیو میں کون ہے, کوئی کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ مفاد پرست ملک ہے. تو دس از واٹ انٹرنیشنل ریلیشنز آر. اپنا نیشنل انٹرسٹ, ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. پاکستان کو بھی مفاد پرست ہونا چاہیے, ہر ملک کو مفاد پرست ہونا چاہیے. دے شوڈ لک آؤٹ فار دیئر نیشنل انٹرسٹ. تو ہمیں بھی ویسے مفاد پرست ہو کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا علی راشد صاحب, یہ جو سن 2000 والا پاکستان تھا مشرف صاحب کا, اور ابھی 2021 میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یا ویسے ہی پاکستان؟ دیکھیں, وہ انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں, انٹرنیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے obviously it's not exactly the same. Things are a bit different. وہ اب جب فورن پالیسی اور انٹرنیشنل ایک جو لینڈسکیپ اور بنا ہوا ہوتا ہے اٹس ڈفرینٹ. اس ٹائم پہ وقت تھوڑا ڈفرینٹ تھا. آئی تھنک اب جو ماحول ہے انٹرنیشنلی وہ ڈفرینٹ ہے, اور وقت کے ساتھ وقت کے مطابق ہر ملک کو چلنا چاہیے, اور ہم بھی ہیں. اور آئی تھنک بس مگر اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں ایک انٹرنیشنلی سب کو میسج دینا ہے کہ ہم سب when it comes to Pakistan's national security there is no compromise, اور ہم سب ایک ہیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. صحیح. اچھا سر, یہ این سی او سی کے تحت جو ہے اس وقت پاکستان کے جو بارڈرز ہیں, خاص طور پہ افغانستان والا, اس کو بند کیا گیا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ بالکل درست فیصلہ ہے, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, اس سے جو ہے پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو آپ کس حد تک سیکیور محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, سیکیور تو ہم اپنے افواج جو جتنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان پہ ہمیں کافی اعتماد ہے, اور انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور ان کے جو ایفرٹس ہیں ماضی میں جو پاکستان کی سچویشن ہو گئی تھی نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کی, ایز کمپیئر ٹو دیٹ اب معاملات بہت بہتر ہیں. ان کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں, تھوڑے چیزیں ہیں, انڈیا از اپ ٹو نو گڈ. ان کی کڑیاں جو مل رہی ہیں, ایک لاہور میں جو بلاسٹ ہوا اور یہ باقی سب چیزیں, ان کا جو اپنا جو ایجنڈا ہے اور ان کے جو ڈرٹی عزائم ہیں ان کو ہم کامیاب جیسے ماضی میں نہیں ہونے دیا, اس دفعہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جناب. محمد علی راشد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شہزاد شیخ صاحب ساتھ رہے, عبید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستان اپنے مستقبل کے حوالے سے سیکیور رہے گا اور ایسے فیصلے لے گا جس سے پاکستان آگے کی جانب ہی بڑھے گا. وقار الحسن کو پروگرام 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.